السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ تین۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر ایک اہم حکم کو واضح کیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ انسان تمام مخلوق میں بہترین سانچے میں ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی مخلوق اس سے بہتر سانچے میں نہیں ڈھالی گئی ہے، اور اگر یہ انسان ایمان کے بغیر آئے گا میرے پاس تو سب سے بدترین شکل میں ڈھل جائے گا۔ اگر ایمان کے ساتھ آئے گا تو اتنا زیادہ اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے اس صورت کا۔ اس میں قسم کھا کے کیا واضح کیا گیا ہے؟ 4 قسمیں کیوں کھائی گئی ہیں؟ ان قسموں کے کھانے کی وجہ اللہ نے یہاں خود واضح کیا ہے۔ نمبر 1، والتین۔ تین کے معنی انجیر کے آتے ہیں۔ التین سے پہلے جو واو ہے، یہ واو قسم کے معنی میں آتا ہے، قسم۔ والتین کے معنی انجیر کی قسم۔ والزیتون، زیتون کی قسم۔ وطور سینین، طور سینہ کی قسم۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں حضرت موسیٰ پر اللہ نے تجلی انعکاس فرمائی تھی، اور سینین جو آتا ہے، یہ سینہ ایک وادی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون پارہ 18 میں اس وادی کا تذکرہ کیا ہے، اور وہاں پر جو درخت سے تیل نکلتا ہے اس کے خوب فضائل بیان کیے ہیں، جس کا ذکر سورہ نور میں بھی آیا، سورہ مومنون میں 2 جگہ آیا ہے، پارہ 18 کے اندر۔ اور تیسرا جو لفظ ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور یہ شہر سے مراد امن والا شہر ہے، اور یہ مکۃ المکرمہ ہے۔ تو اب 4 جگہوں میں، چاروں قسموں میں کیا مناسبت ہے؟ والتین، انجیر کی قسم، اس کی پیداوار ملک شام میں زیادہ ہوتی ہے، تو اگر یہ زمین مراد دی جائے تو انبیاء کی زمین ملک شام کی قسم کھائی گئی، تین کی جگہ یعنی جہاں یہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ تین کی ہی قسم مانی جائے، جگہ کی قسم نہ لی جائے، تو مراد ہوگا اس پھل میں اللہ نے بہت برکتیں نوازی ہیں، برکتوں والا پھل ہے یہ۔ والزیتون، زیتون میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی خوبی رکھی ہے۔ اس کا جو تیل نکلتا ہے اس کے بارے میں سورہ نور میں اللہ نے اپنے نور کی مثال جہاں دی ہے چراغ سے، اس چراغ میں جو تیل ہوگا وہ زیتون کا تیل ہوگا، اور اس کی خوبی کیا ہے کہ اس کے اندر دھواں نہیں ہے، کثافت کم ہے، بہت پاکیزہ ہے۔ آگ لگانے سے پہلے ہی لگتا ہے جل اٹھے گا، آگ چھونے سے پہلے لگتا ہے کہ ابھی جل اٹھے گا۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ طور سینین، طور پہاڑ کا نام ہے اور وادی کا نام سینا ہے۔ اس وادی میں، اس پہاڑ میں
ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سب سے چھوٹا ہے سائز کے لحاظ سے، لیکن برکت اور عظمت کے لحاظ سے تمام پہاڑوں میں دنیا کی بڑا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تجلی دکھانے کے لیے وہ جگہ منتخب کی تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی ربی ارینی، مجھے دکھائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن تم اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالو، اگر تم نے پہاڑ پہ نگاہ ڈالی تو گویا تم نے مجھے دیکھ لیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک۔ تو یہ جو پورا واقعہ سورہ اعراف میں ہے کہ اس پہاڑ پر اللہ نے اپنی تجلی یعنی اپنا نور ڈالا، وہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے اور پہاڑ جل کے خاکستر ہو گیا۔ جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، مجھ سے جو میں نے اصرار کیا تھا میں اپنے اس اصرار پہ رجوع کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ سے انہوں نے اپنے حق میں جو استغفار کیا اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے طور سینا کا۔ اور ھذا البلد الامین سے مکۃ المکرمہ مراد ہے کہ دنیا میں تمام شہروں سے اللہ نے اس کو مقدم بھی رکھا، معظم بھی رکھا۔ سب سے پہلا شہر ہے دنیا میں، سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے یہ بیت اللہ ہے اور وہ مکے میں ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ، تو برکت والا ہے، پہلا گھر ہے، اللہ کی طرف منسوب ہے۔ ان چاروں چیزوں کی برکت اور عظمت کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پھل تو بہت ہیں لیکن اللہ نے انجیر میں برکت رکھی، تیل تو بہت ہیں زیتون میں برکت رکھی، پہاڑ تو بہت ہیں لیکن طور سینا کو منتخب کیا، اور ایسے شہر بہت ہیں لیکن اللہ نے امن والا شہر مکے کو بنایا۔ تو جو ان شہروں کو عظمت اور برکت دے سکتا ہے وہ اللہ جس کو چاہے عظمت اور برکت سے نواز سکتا ہے۔ چنانچہ یہ عظمت تخلیق کے اعتبار سے انسانوں کو عطا کی گئی۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے معظم اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہم نے اس کو چن لیا ہے عظمت کے لیے، جیسے کرمنا بنی آدم، کرمنا بنی آدم کے معنی بنی آدم کو ہم نے مکرم بنایا، محترم بنایا، قابل عزت بنایا۔ اب اشارہ یہ ہے کہ جو اللہ عزت دے سکتا ہے وہ ذلت پر بھی قادر ہے۔ تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں ہے۔ جو ان شہروں کو عزت دے سکتا ہے، ان پھلوں کو عزت دے سکتا ہے، اسی نے انسانوں کو عزت دی ہے۔ اس عزت کو برقرار رکھنے کے واسطے اللہ نے ایک شرط رکھی ہے، اگر تم نے وہ شرطیں پوری کی تو عزت برقرار رہے گی، لیکن اگر وہ تم نے شرطیں پوری نہیں کی، اپنی خواہشیں پوری کی، منمانی کرتے رہے تو وہ تمہارا اعزاز و اکرام چھین لیا جائے گا۔ تو یہ مناسبت ہے قسم اور جواب قسم میں۔ جو قسم کھائی گئی ہے اس کو ثابت کرنے کے واسطے جو جملہ آتا ہے اس کو جواب قسم کہتے ہیں، اور یہاں یہ ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جواب قسم کہلاتا ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، احسن حسن سے بنا ہے، اس میں تفضیل ہے سب سے زیادہ حسین، اور تقویم یہ اردو میں سوال ہے جسے ہم قوام کہتے ہیں، کسی چیز کا مجموعہ، مرکب جس سے چیز بنائی جاتی ہے اس کو قوام کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کو خمیر بھی کہتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جیسے معجون مرکب ہے، تو معجون کا مطلب اس میں کئی چیزیں شامل کی گئی۔ اللہ نے یہاں پر تقویم کہا ہے، تقویم کے معنی قوام بہترین استعمال کیا ہے۔ اس میں 4 چیزوں کو اللہ نے استعمال کیا ہے، جس کا مادہ آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آکاش ہے، لیکن اس میں جو غلبہ ہے وہ مٹی کو ہے، مٹی کو غلبہ دیا گیا ہے۔ خلقہ من تراب، مٹی سے آدم کو بنایا، اور آدم سے سلسلہ چلا ہے تو مٹی سے، غذائیں بھی مٹی سے، اور انسان کا نطفہ بھی مٹی سے۔ تو یہ بہترین چیزوں کو بہترین سانچے میں ڈھال دیا اللہ نے، اس سے بہتر سانچہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر بہت سے فقہاء نے حدیثیں نقل کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ہے اپنی صورت پر،
ان اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اپنی صورت کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے عالم اصغر بنایا ہے۔ عالم اصغر کا مطلب پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ نمونہ انسان کے اندر رکھ دیا اللہ نے، انسان کے اندر اس چیز کو رکھا ہے۔ اب اس کے اجزاء الگ الگ کیا ہے۔ حکیم الامت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے انداز سے کہا، جیسے جنگل ہوتا ہے دنیا میں، تو انسان کا جو سر ہے وہ جنگل کے مانند ہے۔ دنیا میں پہاڑ ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو اس کی ہڈیاں ہیں ان پہاڑوں کے مانند ہیں جن کو سنبھالتی ہیں۔ دریائیں نہریں ہوتی ہیں تو وہ انسان کے جسم میں جو رگیں ہوتی ہیں، خون بہتا ہے، یہ مراد ہے۔ ایسا انہوں نے ہر چیز کو ایک تشبیہ دے کر کے کائنات کی چیزوں کو، اسرار کائنات کو انسان کی شکل میں ثابت کیا ہے۔ اس پر مستقل کتابیں ہیں۔ اب اس احسن تقویم میں اور اپنی صورت میں مراد کیا ہے؟ اور ایک حدیث آتی ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے ہم آراستہ کرو، مزین کرو۔ تو ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حسن اخلاق کو پسند کیا ہے، اپنے نبی کو اعلیٰ اخلاق عطا کیا ہے، اور یہ اخلاق عمدہ ہونا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی اپنے اخلاق کو عمدہ کرو۔ یہ تخلقوا باخلاق اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، تم بھی مت کرو۔ اللہ تحمل کرتا ہے، تم بھی تحمل کرو۔ اللہ عطا کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تم بھی جد و سخا استعمال کرو۔ یعنی اللہ کی وہ تمام خوبیاں جو تمہارے اندر آ سکتی ہیں تم ان کو اپناؤ، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تم اس صفت سے آراستہ ہو کر بہت ہی اللہ سے قریب ہو سکتے ہو۔ تو یہ احسن تقویم سے مراد ہے۔ البتہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین انداز میں، بہترین سانچے میں، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے قرآن میں، قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ الذی خلق فہدی، پس رہنمائی کیا ہے۔ اور اس کو آپ اگر غور کریں، اپنے جسم پر غور کریں، فرض کرو آپ کے چہرے کی شکل میں ذرا تبدیلی کر کے آپ دیکھو تو آپ محسوس کریں گے کہ اس سے بہتر سانچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ناک رکھی ہے اور منہ رکھا ہے، اوپر آنکھ رکھی ہے۔ کوئی انسان اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز لیتا ہے اور منہ سے قریب لے کے جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بھی دیکھتی ہیں، اس کی ناک بھی سونگھتی ہے، اس کی زبان ذائقے سے بولتی ہے، مفید ہے کہ مضر ہے اس کی اطلاع کرتی ہے۔ اور جو ترتیب بنائی ہے اللہ نے، اس ترتیب سے بہتر ترتیب نہیں ہو سکتی۔ کسی مخلوق کی ترتیب اتنی خوبصورت نہیں رکھا اللہ نے۔ اس پر ایک واقعہ لکھا ہے، منصور کے زمانے کا ہے، خلیفہ منصور۔ اس کی محفل میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے اس میں ایک اہل علم بھی تھے۔ انہوں نے رات کے چاندنی کے موسم میں اپنے بیوی سے کہا، اگر تم اس چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تم پر طلاق ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو۔ لیکن وہ خاتون گھبرا گئی اور کہنے لگیں کہ چاند سے زیادہ خوبصورت تو میں ہو نہیں سکتی ہوں، تو تم نے مجھے طلاق دے دیا ہے۔ وہ پردے میں چلی گئیں۔ رات بھر ان کے شوہر پریشان تھے۔ صبح جب منصور کے دربار میں یہ بات پہنچائی گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے، ان کو بلایا گیا۔ سب صحابہ لوگوں نے کہا بھئی طلاق تو پڑ گئی، کوئی بھی چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے، طلاق پڑ گئی، کوئی شکل نہیں۔ لیکن وہ خاموش رہے۔ ان سے پوچھا منصور نے کہ آپ بھی تو بولیے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کی اس آیت میں اللہ نے کہا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور احسن اس میں تفضیل ہے، یعنی یہ ڈگری سپرلیٹو ڈگری کہلاتی ہے۔ اس سے زیادہ بہتر اور زیادہ خوبصورت دنیا کی کوئی مخلوق نہیں ہے، سب سے زیادہ حسین انسان ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا قول صحیح ہے کہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو، طلاق نہیں پڑی۔ یہ انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے۔ یہ بات اتنی اہم ہے کہ انسان کو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کتنا چاہتا ہے، کہ ہماری شکل و صورت کو، ہمارے قوام کو کتنا بہترین بنایا ہے کہ اس سے بہترین سانچہ دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی سانچہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس کو اور زیادہ نور دیا ہے
صحابہ کرام کو، انبیاء کرام کو اور سید الانبیاء کو آپ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ صحابی کہتے ہیں میں ایک نظر چاند کو دیکھتا اور ایک نظر حضور کے چہرے پر دیکھتا، اور مجھے ایسا لگتا کہ آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ صحابی کا بیان ہے۔ اور جو مداح رسول ہیں، حضور کے وصف کو شعروں میں ڈھالتے تھے، حسان ابن ثابت وہ تو یوں فرماتے تھے کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا نہیں۔ لم ترا مثلک عینی ولم تلد النساء اجمل منک، کوئی عورت نے آپ سے جمیل بچہ پیدا نہیں کیا اور آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں۔ کأنک خلقت مبرأ من کل عیب کأنک خلقت کما تشاء، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے، اپنی منشا کے مطابق بنایا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ اللہ سے قریب ہے اس کا امتیاز حسن میں، افضلیت میں بڑھتا چلا گیا۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، هو احسن منی وانا اجمل منہ، وہ زیادہ مجھ سے حسین تھے لیکن میں ان سے زیادہ جمیل ہوں۔ جمیل جمال سے بنا ہے جس کے معنی ملاحت کے آتے ہیں، یعنی جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا اور جو قریب ہوتا وہ قریب ہوتا ہوا کھنچتا چلا جاتا، یہ جمال ہے۔ تو اس صورت میں جو یہ آیت آئی ہے یہ انسان کی تعریف کی گئی ہے، انسان بہت اچھا ہے، اور جو جتنا زیادہ اللہ کے حکم کو بجا لائے گا وہ اللہ سے قریب ہوگا، اس کا حسن و جمال بڑھتا رہے گا، کیونکہ ظاہری جمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ ظاہری جمال تو ابو جہل کا بھی اچھا تھا لیکن بلال سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ کیوں؟ بلال حبشی تھے لیکن ان کے پاس ایمان آیا، اللہ رسول کی محبت آئی تو جنت میں بھی ان کا جمال چلا گیا بڑھتے ہوئے۔ لیکن ابو جہل خاندانی لحاظ سے، چہرے بشرے کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے لیکن اندر ایمان نہ ہونے سے وہ بالکل کچرا ہو گیا، جہنم پھینکنے لائق ہو گیا، جہنم کے لائق بن جاتا ہے انسان۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہ کہا ثم پھر رددناہ، رد اردو میں رد بولتے ہیں نا، درخواست رد ہو گئی یعنی واپس ہو گئی، کسی چیز کو مردود کرنا، جیسے شیطان کو اللہ نے مردود کیا، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں شیطان رجیم، یعنی وہ شیطان جو مردود ہے، رد کر دیا گیا، اللہ نے اس کو اپنے پاس سے بھگا دیا، اوپر آنے کی اجازت ختم ہو گئی اس کی۔ اب پہلے آسمان کے سیر کرتا تھا، اب اوپر نہیں جا سکتا، مار کے بھگایا جاتا ہے، تو مردود کا۔ ثم رددناہ، پھر ہم نے اس انسان کو جو بہترین سانچے میں تھا اس کو ہم نے رد کر کے لوٹا دیا۔ لوٹانے کے معنی آتے ہیں جیسے بچپن میں بہت کمزور تھا، دوسروں کا محتاج تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو پھر کسی کا محتاج ہوگا، بچپن والا حال 55 کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے کہا ہے سورہ یاسین میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ جیسے بچپن میں تھا، نہ اس کے اعضاء کام کرتے تھے، نہ دماغ اور دل کام کرتا تھا، سب دوسروں کے حوالے، بس صرف رونا آتا تھا یا مسکرانا آتا تھا، بقیہ سب دوسروں کا محتاج تھا۔ تو جب عمر زیادہ ہو جائے گی تو ہم اس کو پھر اسی طرح سے اوندھا کر دیں گے۔ اوندھا مانے جیسے مجبور تھا پھر مجبور ہو جائے گا، اس کی طاقت ہم کو چھیننا پڑے گا۔ جسے اللہ نے سورہ روم میں کہا ہے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پہلے کمزور تھا، پھر طاقت دیا، پھر کمزور ہے، پھر اللہ نے اس کو کمزور کرتے کرتے واپس کر دیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کمزور سے شروع کیا اللہ نے۔ تو قرآن کریم میں یہ جملہ جہاں جہاں آئے گا، کئی جگہ آیا ہے، سورہ یاسین کو یاد رکھ لیجیے آپ، کم سے کم سورہ روم کو یاد کر لیجیے۔ انسان تخلیق میں اوندھا ہوتا ہے، اور دنیا کی ہر مخلوق کا حال یہ ہے کہ جیسے جانور ہے، بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس کو کاٹ دیے، اس کا ہر جز کھا لیے، پی لیے، استعمال کر لیے، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے
تو اس کو نہ کھایا جا سکتا ہے، نہ پیا جا سکتا ہے، نہ کسی کام میں لایا جا سکتا ہے، یہ بالکل کھوسٹ ہو جاتا ہے، یہ کسی کام کے لائق نہیں بچتا۔ اگر اس کو اللہ نہ اٹھا لیں تو دنیا والے، اپنے قریب والے بھی اس سے عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ مجبور ہو کر اللہ سے روتا ہے کہ میں کس کام کے لیے بنایا گیا ہوں۔ تو یہ انسان کی جو بے بسی ہے یہاں اس کو بتایا گیا، ثم رددناہ، پھر ہم اس کو لوٹاتے ہیں اسفل سافلین، سب سے نچلے حصے میں۔ سافلین جمع ہے، اسفل اس میں تفضیل ہے، نیچے سے بھی نیچے، یعنی کم سے کمتر، کمتر سے اور کمتر۔ یہ جیسے جہنم میں حصہ ہے اسفل سافلین منافقین کے لیے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافقین جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے، تو کم ترین کو ظاہر کرنے کو اسفل کہا گیا ہے۔ اسفل سافلین، سب سے نیچے، سب سے نکما، سب سے برا ہو جاتا ہے یہ انسان، یہاں تک یہ جہنم کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عام جانوروں کو جہنم کا حصہ نہیں بننا ہے، انسانوں کو ہے جہنم میں جانا۔ جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہ سورہ نبا کی آیت ہے، پارہ 30 کے اندر، پہلی سورت ہے۔ کافر کہے گا اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ تو کب کہے گا یہ؟ کیوں کہے گا یہ؟ محشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو جانوروں کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ جو بکری سینگ والی تھی، اس نے کسی بکری کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ اس بکری کو سینگ دے دیں گے جس کو سینگ نہیں تھی، اور جس کی سینگ تھی اس کے سینگ مائنس کریں گے اور کہیں گے ہم مار لیں، مقابلہ ہو جاتا، وہ اپنا بدلہ پورا کر لیتا۔ اس طریقے سے تمام حیوانات کا حساب ہونے کے بعد حکم ہوگا کہ تم لوگ مٹی ہو جاؤ، سب مٹی ہو جائیں گے۔ اس موقع پر کافر کہے گا کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ ایک تو یہ جملہ کہے گا، اور ایک کاش یہ بھی کہے گا کہ ہم مسلمان ہوتے تو اچھا تھا، یہ بھی کہے گا۔ سورہ ہجر پارہ 14 پہلی آیت ہے، سورت کی نہیں، پارے کی پہلی آیت ہے، سورت کی دوسری آیت ہے۔ رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، یہ کافر کہے گا۔ تو کافر دو موقع پر آرزو کرے گا، ایک تو مٹی ہونے کی آرزو کرے گا اور ایک مسلم ہونے کی آرزو کرے گا۔ اور اللہ نے یہاں اشارہ اسی کی طرف کیا ہے کہ یہ انسان جو بہترین سانچے میں ہے، اس کو ہم جب لوٹائیں گے تو سب سے زیادہ نچلا ہو جائے گا، کیونکہ اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، یہ مٹی ہو کر ختم نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے استثناء دیا، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، اسفل ترین مقام سے بچانا ہے، تو اس کے لیے دو کام کرنا پڑے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ایمان کا مطلب یقین، یقین میں دو شرطیں ہیں، ایسا یقین ہو جس میں شک نہ ہو، اور ایسا یقین ہو جس میں شرک نہ ہو۔ دو چیزیں رکھا اللہ نے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اللہ کی ذات ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، ورنہ اس کا ایمان باللہ معتبر نہیں ہوگا۔ دوسری شرط ہے الذین آمنوا ثم لم یرتابوا، پہلے ایمان لائے پھر شک نہیں کیا، اتنا پختہ یقین کہ دوبارہ کبھی شک نہیں ہوا۔ یہ دو شرطیں اگر ہیں تو اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ اس کو باقی رکھنے کے واسطے وہ عامل الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا صالح۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ اچھا عمل، جو انسان کو اچھا لگے وہ اچھا ہونا ضروری نہیں، یہ ضمنا ضروری۔ اکثر مسلمان اپنے حساب سے اچھا کرتے ہیں، مگر وہ شریعت کی نگاہ میں بدعت ہوتا ہے، شرک ہوتا ہے، حضور سے ٹکراتا ہے، اسلام اور قرآن سے ٹکراتا ہے، تو وہ اچھا نہیں ہے۔ لیکن مسلمان اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، جیسے بدعات ہیں، 12 مہینے میں کتنی بدعات ہیں، اصلاح الرسوم میں پڑھو، تھانوی کو پڑھو، ہر موقع پہ ہمارے پاس بدعتیں بھری ہیں۔ رجب آیا تو رجب کے کنڈے ہوں گے، شعبان آیا تو فلانے ہوں گے، ہر موسم میں کچھ نہ کچھ، حالانکہ وہ کرتا ہے اچھا سمجھ کے، اپنے تئیں ثواب ملے گا، پیسہ خرچ کرتا ہے، بڑے ہی دل سے محبت خلوص سے کرتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے عسیٰ
ان تحبوا شیئا وهو شر لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم۔ تمہارا اچھا لگنا کوئی خاص بات نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تم اچھا کرتے ہو تمہارے حق میں برا ہوتا ہے، کبھی کبھی تم برا سمجھتے ہو تمہارے حق میں وہ اچھا ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تو جو جانتا ہے وہ اللہ ہے، اس نے کتاب بھیجی ہے، قرآن ہے، اس کو پڑھ کے سمجھایا اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس قرآن کو چھوڑ کے جو منمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، جیسے رجب کے کنڈے بدعت ہے، ثابت نہیں ہے اسلام میں۔ یہ امیر معاویہ کی وفات پر خوشی مناتے ہیں لوگ، لیکن ہمارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ تمہارا عمل اچھا وہ ہے جس میں دو چیزیں دیکھنا پڑے گا، ایک اللہ کا حکم ہو اور ایک نبی کا طریقہ ہو۔ اگر وہ عمل حضور کے طریقے سے ٹکراتا ہے تب بھی معتبر نہیں ہوگا، اللہ کا حکم نہیں ہے تب بھی وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو عمل الصالحات میں یہ دو شرطیں رکھنا کہ وہ حکم اللہ کا ہو اور طریقہ مصطفیٰ کا ہو تو وہ عمل الصالحات میں آئے گا۔ اس کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ایمان کی بقا اس عمل صالح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انسان جب مر جائے گا یا مرتے وقت اس کا ایمان باقی رہنا چاہیے۔ اس ایمان کی بقا کیا ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ایمان باقی رہے گا مرتے وقت؟ خاتمہ ایمان پر ہوگا تو فیصلہ اچھا ہوگا، لیکن خاتمہ ایمان پر ہو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کے لیے کہا عمل صالح کی پابندی کرو، یہ تمہارے ایمان کی ضمانت ہے۔ ایک مثال دیا ہے علامہ ابراہیم بریاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ المعقولات تھے ہمارے داخلے سے پہلے کی بات۔ ان کا تذکرہ آتا ہے کہ جیسے آگ کا ڈلا ہو، آگ اس پر آپ ہوا دیجیے تو آگ کا ڈلا چمکتا رہے گا، بالکل سرخ رہے گا، ہوا دیجیے تو، اور اگر ہوا دینا بند کر دیں گے تو اس پر راکھ کی تہ جم جائے گی اور دھیرے 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 وہ پوری آگ راکھ میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ فرمایا کہ ایمان آگ کا ڈلا ہے، شعلہ جوالا ہے، اس کی بقا کے لیے عمل صالح کی ہوا ضروری ہے۔ عمل صالح صحبت سے بھی آتا، قرآن سے بھی آتا اور اذکار سے آتا، استغفار سے آتا، اچھی محفلوں سے آتا، یہ سب اعمال صالحہ ہیں۔ اس سے ایمان چمکتا رہتا ہے، دمکتا رہتا ہے، لیکن اگر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے تو یہ بجھ جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے اس عمل صالح کو تقویت کے لیے دو شرطیں اور لگائیں، سورہ والعصر میں پڑھ چکے ہیں آپ، کیا ہے وہاں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب یہاں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے ایمان اور عمل صالح چمکتا رہے گا۔ تو اللہ نے یہاں وہی شرط رکھی ہے، اگر ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو ان کے لیے کیا ملے گا؟ فلہم اجرن، بس ہے ان کے لیے اجر۔ اجر محنتانہ، اگر دنیا میں کوئی لیتا ہے کام کا پیسہ تو اس کو اجرت کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے، اور اگر بجائے اجرت کے وہ آخرت میں اللہ سے لے گا تو اس کو اجر کہتے ہیں۔ اجرت اور اجر، یا تو دنیاوی کام ہے، دنیا کا بدلہ لینا ہے تو وہ اجرت ہوگا، آخرت میں لینا ہے تو وہ اجر کہلائے گا۔ اجر کی دو قسمیں ہیں، لیا کھا لیا ختم ہو گیا۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں مومن کے لیے جو ہم نے اجر رکھا ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، غیر ممنون، غیر ممنون، یہ غیرو کا لفظ نا کے معنی میں آتا ہے، نا، جیسے والظالین میں لا آیا ویسے یہاں غیر آیا، نہ ختم ہونے والا، غیر ممنون یعنی غیر مقطوع، یعنی یہ اجر جو ہم دیں گے یہ کہیں گے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جو اللہ اجرت دیں گے وہ اجرت کبھی معدوم اور مفقود اور نایاب اور ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی شکل میں باقی ہوگی۔ کیا چیز دیں گے اس کے بدلے میں؟
نمبر 1 رضا دیں گے، اللہ اپنی رضا دیں گے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائیں گے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، یا اس کے بدلے میں جنت دیں گے، اور جنت کبھی ختم نہیں ہوگی، نہ نکلے گا، نہ نکالا جائے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ بیمار ہوگا، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ بیزارگی ہوگی۔ تو یہ جو بھی شکل میں ملے گا اجر، جنت کی شکل میں یا اللہ کی رضا کی شکل میں، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لا مقطوع ولا ممنوع۔ سورہ حق میں اللہ نے کہا جنت کے پھل نہ مقطوع ہوں گے کہ توڑ کے رکھے ہوں، نہ ممنوع ہوں گے کہ لینا توڑنا منع ہوگا۔ تو یہ جنت کی شکل میں، رضا الہی کی شکل میں جو اجر ملے گا مومن کو، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہوگا، 2 دن میں ختم نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا، جس کو ہم لامتناہی کہتے ہیں، کبھی ختم نہ ہونے والا بدلہ ہے۔ دنیا میں جو انسان اجرت پاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مفقود ہو جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو، سورہ قلم پارہ 29 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت ستایا، تو اللہ نے کیا کہا؟ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، قسم ہے قرآن کی آپ مجنون نہیں ہیں، آپ کے کاموں پر تو آپ کو ایسا اجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، وہاں یہی لفظ دیکھیے، ان لک لاجرا غیر ممنون۔ سورہ قلم پارہ 29 میں نبی سے اللہ فرماتے ہیں آپ کو لوگ مجنون کہتے ہیں، ساحر کہتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے، آپ کے کاموں کا جو اجر ہوگا وہ نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو یہ مومن کے لیے ہے، داعی الی اللہ کے لیے ہے، ہر وہ بندہ جو اللہ کے کام میں لگا ہو اس کا جو محنتانہ ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں۔ اگر کم سے کم دیکھا جائے تو اس سے کم تر درجے کا جو ہے وہ محنتانہ لکھا ہے، جب نام اعمال تولا جائے گا تو مومن جو داعی ہوگا، عمل صالح کرنے والا ہوگا، لوگوں کو جوڑنے والا ہوگا دین سے اور اللہ سے، رسول سے، تو اس کے کھاتے میں بادل گر آئے گا، بادل کی شکل میں آئے گا۔ بادل گرتے ہی اس کا نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا، یہ کہے گا میرے اللہ یہ کون سا نیک عمل ہے جو بادل کی شکل میں میرے نام اعمال میں آیا۔ کہیں گے کہ تم نے جو لوگوں کو اللہ سے جوڑا ہے، دین سے جوڑا ہے، قرآن سے جوڑا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کر دیا ہے، انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں ان تمام کے نیکیوں کا اجر تمہیں بادل کی شکل میں دیا جائے گا۔ یہ بادل ہے، اس لیے آپ اپنا عمل اکیلے مت کرو، اپنے نیک عمل کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ جتنا نیک عمل کریں گے ان کا بدلہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو 2 شکلیں، نام اعمال میں وزن بڑھے گا اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گا، اور اس میں کوئی چیز نہ عارضی ہوگی، نہ ختم ہوگی، نہ فانی ہوگی۔ یہ یہاں کہا گیا ہے لہم اجر غیر ممنون۔ اتنا کرنے کے بعد اب آخر میں سوال اللہ کی طرف سے، یہ سوال نبی سے ہے یا کافروں سے ہے، دونوں قول ملتا ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، بعد مانے اس کے بعد، اور بالدین کے معنی بدلے کے بعد۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اس کے باوجود کیا وہ چیز ہے جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ اس دین کو جھٹلا دیں؟ کیا ہے وہ مجبوری آخر؟ تو اگر یہ سوال کافروں سے ہے جو نہیں مانتے، نان بلیور، جو اللہ کے وعدوں کو، وعیدوں کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، ان سے سوال بھی ہو سکتا ہے، یہ پہلا قول ہے۔ صاحب قرطبی کہتے ہیں اگر کافر یہاں مراد ہیں تو مطلب کیا ہوگا؟ مکے والوں، تمہارے سامنے انسان پیدا ہوا سب سے اچھا ہے، تمہارے سامنے انسان بڈھا ہوا سب سے خراب ہے، تمہارے سامنے انسان سے وعدہ ہے کہ اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کو اجر ملے گا نہ ختم ہونے والا، اتنا اللہ کی قدرت تم دیکھتے ہو پھر بھی تم انکار اور تکذیب کیوں کرتے ہو؟ فیصلے کے دن کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ سوال کافروں سے کیا گیا۔ یا اگر یہاں پر سوال عام رکھا جائے، نہ کافر نہ مومن، مطلق رکھا جائے، تو پھر وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو؟ ایسی وہ کیا چیز ہے؟ یعنی تم اس کے لیے محنت کیوں نہیں کرتے ہو؟ جستجو کم نظر آتی ہے، دوڑ دھوپ کم نظر آتی ہے،
تم اس فیصلے کو جس کے بعد تمہیں نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا، تم کوئی محنت نہیں کر رہے ہو، بس خالی کھا رہے ہو، گھوم رہے ہو، عیش کر رہے ہو، تمہیں کوئی جستجو کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ نے پوچھا ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اعلان ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ لیسا کے ساتھ ہمیشہ دو ناؤن آتے ہیں، اللہ پہلا ناؤن ہے اور باحکم الحاکمین دوسرا ناؤن ہے۔ پہلے پر پیش آتا ہے، دوسرے پر زبر یعنی حالت نصب میں پیدا ہوتا ہے، اور الف کے ساتھ جو حمزہ آیا ہے یہ کوشچن کے لیے ہے، الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ باحکم الحاکمین، تمام حاکمین میں سب سے زیادہ بہترین حکم، سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا، سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ یعنی اگر اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو اس کے فیصلے پر تمہیں یقین ہو کر محنت کرنا چاہیے۔ تم محنت نہیں کر رہے ہو، دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہو۔ یہ آیت قرآن کریم میں جہاں جہاں آئی ہے اسی انداز سے آئی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکم نہیں ہے، تمام حاکموں میں سب سے بہتر؟ ایسے موقع پر جواب میں آپ کو بولنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ قرآن کریم کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جس کے جواب میں مستحب ہے کچھ بولنا، جیسے یہ لفظ آیا تو آپ یہاں کیا کہیں گے؟ الیس اللہ بعالم، الیس اللہ باحکم الحاکمین کے جواب میں آپ کو یہ بولنا پڑے گا، بلا وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ہاں کیوں نہیں، اللہ بہترین حاکم ہے، ہم اس پر شہادت بھی دیتے ہیں، ہم اس پر شکر بھی کرتے ہیں۔ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، اللہ تعالیٰ نے یہ مستحب قرار دیا ہے، ایسا بولنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ یہ جملہ کہیں گے۔ ایسے سورہ رحمان کی آیتوں میں آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، وہاں بھی جواب دینا ہے آپ کو۔ سورہ مرسلات کے آخری جملے میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، تو کہیں گے بلا آمنا باللہ۔ تو ہر ایسے موقع پر جہاں کوشچن کیا گیا ہے آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے، جواب دینا ہے، لیکن جواب دینے کے لیے سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا، جب سمجھیں گے نہیں تو پھر کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، کیا سوال ہو رہا ہے، کیا جواب دینا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے ساتھ صرف لفظوں سے وابستگی کافی نہیں ہے، آپ کو معنوں کے ساتھ بھی جڑنا پڑے گا، کیونکہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی کے مجموعے کا۔ مجموعہ جب قرآن ہے تو آپ اس کا ایک حصہ لے کر ایک حصہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو کوشش تو کیجئے، کمزور حالت میں کمزور کوشش، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ بالکل چھوڑ دیں گے تو کوشش نہ کرنا لازم آئے گا۔ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جو چیز تمام تر حاصل نہیں کی جا سکتی اس کو تمام تر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ تو لینا ہی پڑے گا۔ وہ سینہ ویران ہے جس میں قرآن نہ ہو۔ قرآن سے مراد لفظ اور معنی کا مجموعہ ہے، تو آپ دھیرے دھیرے ایک آیت، دو آیت، تین آیت روزانہ یاد کرو، دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ قریب ہو جائیں گے۔ بات مکمل ہو گئی، کوئی سوال کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن میں عام طور پہ اردو کے لیے استعمال ہوا، یہاں مخاطب غائب ہے، یکذبک، آپ مراد نہیں ہے کیونکہ آپ تکذیب نہیں کر رہے ہیں، جو تکذیب کرنے والا بندہ ہے وہ یہاں مراد ہے۔ کیا ہے وہ چیز جس کی وجہ سے تم تکذیب کرتے ہو، فیصلے کے انتظار نہیں کرتے ہو؟ تو یکذبک میں حضور مخاطب نہیں ہے، یہ راجح قول ہے، کافرین مراد ہے اس سے۔ لیکن اگر آپ مراد دیں تو معنی یہ ہے کہ آپ کو بول کر سنانا ہے پوری امت کو، کیونکہ آپ تو تکذیب نہیں کرتے ہیں، تکذیب آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ مخاطب ہیں صرف اس لیے کہ سنایا جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایسا کئی موقع آیا ہے اللہ نے مخاطب کسی اور کو کرنا ہے لیکن حضور کو مخاطب کیا ہے تاکہ لوگ سنیں اور اپنے آپ کو سنواریں، یہ مراد ہے۔ مسلمان کو غصے میں کافر بول سکتے؟ نہیں بول سکتے۔ متعین کسی انسان کو متعین طور پر او کافر، وہ مشرک کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں متعین کیے بغیر آپ بول سکتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین،
لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی المشرکین، آپ متعین کیے بغیر بول سکتے ہیں ایسا. جی سوال نمبر 1 سورہ مائدہ آیت نمبر 56. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. یہ سوال کیا ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں پہلے. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہونے والے ہیں. کتنی بڑی بشارت دی جا رہی ہے، پھر بھی پتہ نہیں موجودہ دور کے مسلمان کس قدر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اسلام سے دوری بنائے ہوئے. کیا حضور نے پیشین گوئی کر دی ہے کہ آخری زمانے میں ایسا ہی ہوگا؟ وضاحت فرمائیں. جہاں قرآن کریم میں غلبے کا ذکر آتا ہے اس سے مراد دنیا کا غلبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ آخرت میں جنت کی شکل میں غلبہ مراد ہوتا ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، الا ان حزب اللہ هم المفلحون. جہاں بھی آئے گا تو یہ فلاح آخرت کی مراد ہوگی. جیسے انبیاء میں سے بعض شہید کر دیے گئے، حضرت زکریا کو چیر دیا گیا، تو کیا وہ ناکام ہو گئے؟ وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ کامیاب ہوئے. جو انسان دنیا میں شہید ہو گیا، مظلوم ہو کر مر گیا، وہ بھی آخرت کے لحاظ سے کامیاب ہے. یہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ دنیا میں کامیاب ہوگا، بلکہ مطلق کامیاب ہے. اور کامیابی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے آخرت کی کامیابی کے مقابل میں. لہذا جب کبھی کامیابی کا لفظ آئے گا تو آخرت ہی مراد ہوگی، کیونکہ دنیا میں جو کامیاب ہو گیا وہ پھر بھی آخرت میں اگر ناکام ہے تو انجام کے لحاظ سے وہ ناکام ہی ہوا، کامیاب نہیں ہوا. جیسے قارون، فرعون، حامان، شداد، یہ سب دنیا کے لحاظ سے بہت کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہیں، اس لیے یہ ناکام ہی. تو قرآن کریم کی اس آیت میں بھی اور جہاں جہاں قرآن کریم میں آئے گا فلاح کا لفظ، اس سے مراد فلاح اخروی ہوگی، دائمی ہوگی، عارضی نہیں ہوگی. جیسے شہیدوں کے واسطے کہا گیا ہے کہ ان کا اکرام ہوگا، تو دنیا میں کہاں اکرام ہوتا ہے؟ دنیا میں تو ان کی لاش پھینکی جا رہی ہے. تو اکرام سے مراد اللہ کے پاس اکرام ہوگا. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. تو مغفرت وہیں ہوگی، اکرام بھی وہیں ہوگا، رزق بھی وہیں ملے گا، اور اعزاز بھی وہیں دیا جائے گا. اس لیے ایسے تمام آیتوں کا حاصل یہ ہوگا آخرت کے لحاظ سے وہ کامیاب ہوں گے. سوال نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد اپنے گزرے ہوئے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے ایصال ثواب کے لیے کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اس کا ثواب انہیں پہنچے، یا پھر خاص حضور کی نسبت سنت ہے؟ اس سلسلے میں تو وضاحت فرمائیں. سورہ حشر پارہ 28 کے اندر ایک آیت آئی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس آیت میں اللہ نے خود ایصال ثواب سکھایا ہے، اور وہاں لفظ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان میں بعد میں آئیں گے، اور جو کچھ لوگ پہلے گزر گئے ہیں، تو بعد میں آنے والے گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے، یہ آیت سکھا رہی ہے. والذین یقولون، جو لوگ کہیں گے ربنا اغفر لنا، ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے، ولی اخواننا، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر دیجئے، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے سبقت کر گئے ایمان لانے میں، یعنی ایمان ہم سے پہلے لائے اور ہم سے پہلے بھی دنیا سے چلے گئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کی طرف سے کوئی غل اور غش اور کھوٹ اور کپٹ نہ رکھنا، کیونکہ وہ صاحب ایمان تھے، ان کی عظمت ہمارے دل میں ہونا چاہیے.
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ایمان والوں کے تعلق سے، ربنا انک رؤوف الرحیم، ہمارے رب آپ پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ رؤوف کے معنی شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے۔ تو ہماری طرف سے جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت کرنے کی دعا اللہ نے خود سکھایا ہے۔ اور جنازہ پڑھتے ہیں نا، وہاں بھی یہی ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہاں بھی دعا سکھائی گئی۔ اور آپ جب تشہد پڑھتے ہیں تو وہاں بھی دعا سکھائی گئی ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو جہاں جہاں قرآن کریم میں مغفرت کا لفظ ہے، صرف اپنے واسطے نہیں ہے۔ ابراہیم کی دعا سورہ ابراہیم میں آئی ہے، آیت نمبر 41 کے اندر ابراہیم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حساب کے دن میں صرف میری نہیں، میرے ماں باپ کی اور سارے ایمان والوں کی بخشش کر دیجئے۔ تو یہ طریقہ ہے ایصال ثواب کرنے کا۔ آپ کھانا کھلائیں گے، کپڑا پہنائیں گے، کسی اور کو کوئی کام کریں گے، ہر عمل کا ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کوئی کچھ نہیں کر رہے ہیں تو دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے درخواست کرنا ہی ایصال ثواب ہے، کیونکہ وہاں ہم خود نہیں پہنچا سکتے، ہم کوئی چیز وہاں تک خود نہیں پہنچا سکتے۔ ان کے نام پر اللہ کے بندوں پر خرچ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اس خرچ کو آپ قبول کر لیں، اسی کا نام ایصال ثواب ہے۔ جی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 کی تفسیر بیان فرمائیں۔ 101 میں کیا ہے؟ ایک سو ایک میں ہے سورہ مائدہ 7واں پارہ آیت نمبر 101۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء، سوالات مت کرو ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم کو بتا دیا جائے، تم پر ظاہر کر دی جائے تو تم کو بری لگے گی۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کرو گے اس کے بارے میں جس وقت کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے ظاہر کر دیا جائے گا، عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا اس کو، وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ بخشش کرنے والے اور تحمل کرنے والے ہیں۔ یہ بیجا سوالات کرنے سے صحابہ کو روکا گیا ہے، خاص طور سے قرآن کے نزول کے زمانے میں یہ منع کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ سے لوگوں نے بہت سوالات کیے تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی طرف منسوب کرتے فرمایا کہ تم موسیٰ کی طرح اپنے رسول کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان سے سوالات بیجا کیے گئے تھے، اب تم بھی بیجا سوالات کرو گے۔ ام تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، یہ اللہ نے ڈانٹا ہے، یعنی صحابہ سے کہا ہے سوال وہی کرو جس کی ضرورت ہے، بے ضرورت سوالات مت کیا کرو، اور خاص طور سے قرآن کے نزول کے بارے میں اگر وہ ظاہر کیا جائے تو تم پر فرض ہو جائے گا، تم کو تکلیف ہو جائے گی۔ جیسے ایک صحابی نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آپ نے حج بتایا ہے کہ فرض ہے، یہ زندگی میں ہر سال فرض ہے کہ ایک ہی بار فرض ہے؟ حضور نے کہا اگر میں کہہ دیتا ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تمہاری وجہ سے سب مشقت میں پڑ جاتے، لیکن یہ سوالات نہیں کرنا، ایسے سوالات نہیں کرنا۔ جیسے موسیٰ سے لوگوں نے کہا تھا گائے کیسی ہوگی، گائے کا سائز کیا ہوگا، گائے کا رنگ کیا ہوگا، سوال میں شرطیں بڑھتی گئیں، مشقت آ گئی، مشکل سے انشاءاللہ کہنے کی توفیق ہوئی تب کام بن گیا۔ تو ایسے ہی تم سوالات بیجا مت کیا کرو، جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر لو، اور سوالات سے جب ایذا پہنچتی ہے نا تو اس ایذا کا رد عمل بھی آتا ہے کہ تم پر بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی بلکہ تم پر اللہ کا غضب آتا ہے، اس لیے تم رسول کو زیادہ ستانے والا سوال مت کیا کرو، جو کہیں وہ کر دیا کرو، یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ جی کیا ہے بولیے۔
اس کے بارے میں اگر آپ شک سے دیکھیں گے تو شک پیدا ہوگا۔ قرآن نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آ جائے گی تب تک کسی کو خبر نہیں ہوگی، اچانک آئے گی، ایسا ایڈوانس میں بتا کے نہیں آئے گی۔ جہاں جہاں قیامت کا ذکر ہے وہ اچانک کا لفظ ہے، بغتتاً، اچانک آئے گی، ایسا اطلاع دے کے نہیں آئے گی۔ اگر اطلاع دے کے آنی ہوتی تو نبی کو اطلاع ہوتی، نبی قرآن میں اطلاع کر دیتے۔ جبریل نے حضور سے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو حضور نے جواب دیا سوال کرنے والے سے زیادہ مسئول عنہا، یعنی جسے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم۔ جبریل کو حضور کو نہیں معلوم تو ان کو کہاں سے معلوم ہو گیا؟ یہ سب ڈھونگ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے اور قرآن سے دور کرنے والی بات ہے۔ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہ حضور کا جواب ہے۔ ہاں اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں، علامتیں اس کی موجود ہیں، اس کے واسطے 100 حدیثیں جمع ہیں اس کتاب میں، اس کا نام ہے علامات قیامت اور نزول مسیح علیہ السلام۔ تو یہ کتاب میں 100 علامتیں ہیں، 100 حدیثیں بتائی گئی ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کی ہم مدد کر سکتے ہیں، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔